اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسد گروپ کو سبسکرائب کریں۔ کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور رسول کے غلاموں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو اگر نہیں جانتا تو منافق نہیں جانتا۔ اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اس واسطے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ کی بارگاہ کی عزت لینی ہے، سرکار کی بارگاہ کی عزت لینی ہے، تو پھر سرکار کی غلامی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، اس کا موضوع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ اپنے راستے پر خرچ کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ میرے راستے پر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ جس طرح زمین کے اندر ایک دانہ بویا جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے راستے پر خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کے اندر ایک دانہ بویا جائے۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ پھر اس دانے سے 7 بالیں پیدا ہوں، 7 سٹے اگن۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ اور پھر ہر سٹے کے اندر 100 دانے۔ آپ کڑک بیجتے ہیں نا، ایک دانہ سٹتے ہیں روچھا ہو پڑے گا، دائیاں کا ایک منڈا لانے ہیں روچھا بن جاتا، اگو ہر سٹے کے کی دانا۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے اندر خرچ کرنے والے دی مثال بیان فرما رہا ہے۔ لوگوں جڑے لوگ میرے راستے تے خرچ کرتے ہیں، میرے راستے تے خرچ کرنے والے یہ نہ سمجھا جے کہ اللہ دے راہ تے دیتا ضائع ہو جائے گا، اللہ دے راہ تے دیتا بیکار ہو جائے گا یا سانو فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جویں تسی زمین دے اندر ایک دانہ بوتے ہو، دانہ سٹتے ہو، پھر اودے وچ ایک گچھا اگدا، ہر گچھے دی ہر بالی تے ایک سٹا لگدا، ہر سٹے دے اندر 100 دانہ۔ اللہ مثال دے ذریعے فرما رہا ہے کہ جویں ایک دے بدلے 700 دانہ بنیا، انجی جیڑا بندہ میرے راہ تے خرچ کرے گا، میں اللہ ایک نہیں 10 نہیں 50 نہیں بلکہ ایک دے بدلے انہوں 700 دا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ایک دے بدلے 700 اور ایسے بس نہیں، آگے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال بھی عطا فرمایا ہے۔ ملازم پیشہ افراد بھی نے، ٹھیکیدار حضرات بھی دنیا کی موجود ہیں، مزدور قسم کے لوگ بھی دنیا کی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیتے ہوئے مال وچوں اپنے راستے تے خرچ کرنا قرآن میں اندر حکم دیتا ہے کہ بندیوں میرے دیتے ہوئے مال جو میرے راہ تے خرچ کریا۔ اس کا ایک ذکر اللہ نے 5ویں سپارے دے اندر کیتا،
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ فرماتا ہے اے بندیو تسی اس دے اندر بخل کردے ہو، اس شے دے اندر کنجوسی کردے ہو. بما آتاہم اللہ من فضلی، جو میں اللہ نے اپنے فضل دے نال تانوں دیتا. بندہ سمجھتا ہے اس دنیا میں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری وجہ سے ہے، یہ میری وجہ سے ہے. بندے کو بتایا جا رہا ہے اے بندہ خدا، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیری وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کی کرم نوازی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، ارے بندے اس میں بخل کرتے ہیں، اس میں کنجوسی کرتے ہیں. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ. اے بندے دیتا تے تینوں میں ہے، میں نے تجھے عطا فرمایا ہے، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں. تیرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا فضل ہے. اے انسان تو اپنی پیدائش پر غور کر، کیا تو نے انسان ہونے کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ مجھے انسان بنا دے؟ بولو تو صحیح. ہرگز نہیں. اگر اللہ ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا ہم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے. اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کی مہربانی ہے. اس نے مسلمان بنایا، اس کی اس سے بڑی مہربانی ہے. اور اس نے اپنے آخری نبی اور محمد مصطفیٰ نبی کا امتی بنایا، یہ اس کی سب سے بڑی مہربانی. سبحان اللہ. اسی طرح اگر اس نے کسی کو مال عطا فرما دیا، جب خدا نے مقدر لکھے تھے، جب خدا نے تقدیروں کو لکھا تھا، تو بندے نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ اس کو غریب بنانا، مجھے امیر بنانا، اس کو تھوڑا دینا، مجھے زیادہ دینا. میرے مالک نے کسی کو تھوڑا دے دیا، یہ بھی اسی کی مہربانی ہے، اور کسی کو زیادہ عطا فرما دیا، یہ بھی اسی کی مہربانی ہے. اسی لیے میرا رب فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اے بندے تو اس میں بخل کرتا ہے، تو اس میں کنجوسی کرتا ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. ہوا خیر اللہ، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے. اے بندے جو میں نے تجھے دیا ہے تو اس میں دینے سے گھبراتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، ڈرتا ہے. ہوا خیر لہم، اور خیال یہ کرتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس کو اللہ کے راستے پر خرچ نہ کروں، میرا مال بچ جائے گا، میرا مال بڑھتا رہے گا اور میری ضرورتیں پوری ہوتے رہیں گی. اگر میں خرچ کروں گا میرا مال کم ہو جائے گا. اس قسم کے خیالات کرتا رہتا ہے. ادھر یہ گنا بندہ سوچتا رہتا اور سمجھتا کہ ہوا خیر لہم، میری کنجوسی چنگی ہے، میرا جوڑنا چنگا. لیکن قرآن نے کہا بل ہوا شر لہم، اے بندے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. بندہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ دے راہ تے نہیں دینا، میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال چھڑے رہن دیو، میں نے کوئی ضرورت نہیں اللہ دے راہ تے دینے دی، میرا فائدہ ہو رہا ہے، میرا مال جمع ہو رہا ہے اور سمجھ رہے بہتری ہو رہی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے بہت بری بات ہے
تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو مال تو نے جمع کر رکھا ہے، جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی، جس مال سے خیرات نہیں کی، جس مال سے صدقہ نہیں کیا، جس مال سے جو حق بندہ تھا غربا کا، فقراء کا، مساکین کا، وہ ادا نہیں کیا، قیامت میں، قبر میں، حشر میں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال توق بنا کر لعنت کا تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس مال سے پیار کرتا ہے تو، یہ مال قبر میں، حشر میں، قیامت میں لعنت کا توق بنا کر، عذاب الہی بن کر تیرے گلے میں ڈالا جائے گا، تیرے گلے میں آ پڑے گا، اور تو پوچھے گا کہ تو کون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ ایک زہریلے گنجے سانپ کی صورت میں مالدار کے گلے میں لپٹ جائے گا، بندہ ڈرتا پھرے گا، ہائے ہائے کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ اژدہا سانپ بولے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کیا۔ سبحان اللہ، میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو نے دنیا میں جمع کیا تھا، اس مال سے زکوٰۃ بنتی تھی، تو نے نہیں دی، اللہ نے تجھے دیا تھا، اور تیرے گاؤں میں فقیر بھوکے مرتے رہے، اللہ نے تجھے دیا تھا، تیرے رشتہ دار تیرے حسن سلوک کے حقدار تھے، اللہ نے تجھے دیا تھا، دیندار لوگ، دین کو ضرورت تھی، تو نے نہ دین پر خرچ کیا، نہ فقراء پر خرچ کیا، نہ مساکین پر خرچ کیا۔ آج جس مال سے تو نے پیار کیا تھا، وہی مال عذاب الہی بن کر تیرے گلے میں آ پڑا۔ اسی طرح اگر اس مال کو دنیا میں خرچ کر جائے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر جائے، زکوٰۃ دے دے، خیرات کر دے، غربا فقراء مساکین کی مدد کر دے، تو یہی تیرے ہاتھ کا دیا ہوا مال تیرے لیے رحمت بن کر تیری قبر میں بھی آئے گا، حشر میں بھی آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے تیرے گناہ معاف فرما کے تجھے بخشش عطا فرمائے۔ اب یہ فصل کا موقع ہے نا، فصل کا، خاص طور پر گندم کا، اللہ تعالیٰ نے زمینیں عطا فرمائی ہیں زمینداروں کو، ٹھیکیداروں کو، اور وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے اگر زمیندار اپنی فصلوں سے فصل کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو الحمدللہ اللہ کے احسان اور اس کے فضل سے غربت ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن پھر کہتا کیا ہے کہ جدوں بھی دیو اللہ دے راہ دے چنگا دیو، سبحان اللہ، اللہ دے راہ دے جدوں بھی دیو چنگا دیو۔ دیکھو نا قرآن پاک، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، تم اللہ کے راستے پر خرچ کیا کرو اپنی پاک کمائیوں سے۔ یہ شرط ضروری ہے حلال کمائی کی، حرام کی کمائی سے کعبہ شریف میں چلے جاؤ اور غلاف کعبہ پکڑ کر کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے تو معاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کہیں چلے جاتے ہیں حاکم وقت، میں بڑا معزز ہوں، میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، میں بڑا معزز ہوں، میرے واسطے کعبے کا دروازہ کھولیا گیا، اور تینوں نیک سمجھ کے نہیں کھولیا گیا، وہ ٹھیک ہے بڑے واسطے بڑے کھول دے نہیں تھے، ٹھیک ہے، نیک سمجھ کے نہیں کھولیا گیا، عوام دا غریب دا مال لٹ کے تے تسی جا کے کعبے دی چھت تے چڑھ کے بھی اذان نہ دیو، تہاڈا قبول کوئی نہیں ہونا۔
کعبے دی چھت تے چڑھ کے بھی اذان دیو ابو جہل بھی تے کعبہ شریف دی صفائی آپ کرتا ہوندا سی ابو جہل بھی کعبے دی صفائیاں کریا کرتا سیگا لیکن دل وچ عشق مصطفیٰ نہیں سی اللہ کے رسول کی محبت کوئی نہیں سی کعبے دی صفائیاں قابل قبول کوئی نہیں بہرحال اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات خرچ کرو میرے راستے پر اپنی نیک کمائی سے حلال کمائی سے حرام کی کمائی ہو چوری کی کمائی ہو ڈکیتی کی کمائی ہو زکات نہ دیتی ہوئے وہ مال حرام ہے اس حرام مال نال حج کرن چلا جاوے عمرہ کرن چلا جاوے جاگے غلاف کعبہ پکڑ کے بھی کعبے دی دیواراں نوں جھپے پا کے بھی آکھے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو فرمایا ایک قابل قبول کوئی نہیں کیونکہ تیری کمائی حلال کوئی نہیں سبحان اللہ تیری کمائی حلال کوئی نہیں سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے لیکن جس پیٹ میں لقمہ حرام ہو وہ دی دعا نہ سحری ویلے قبول ہوتی ہے نہ افطاری ویلے قبول ہوتی ہے جس بندے دے مال وچ زکات بنتی ہوئے وہ بندہ نہ دے حدیث پاک کی روشنی سے وہ مال حرام ہو جاتا ہے جب حرام کھائے گا وہ دے نہ سحریاں تے وہ دے نال افطاریاں وہ دے نہ بچیاں دی پرورش تے دعاواں قبول کتوں ہونگی اللہ فرماتا ہے انفقوا من طیبات اپنی پاک کمائیوں سے اللہ کے راستے پر خرچ کرو ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو زمین سے اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو دو چیزوں کا ذکر ہویا ما کسبتم ہاتھ کی کمائی محنت مزدوری ملازمت جو کی ذریعہ ہے اور دوسرا اخرجنا لکم من الارض جو زمینوں کے کام کرتے ہیں زمینوں میں ہل چلاتے ہیں بیجتے ہیں بوجھتے ہیں تمام معاملات کرتے ہیں فصلیں اٹھاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو اس سے ملتا ہے اس سے بھی اللہ کے راستے پر خرچ کرو لیکن یہ میں مسئلہ دساں یہ ہے بیمہ حصہ فصل وچوں کنا بندا بیمہ حصہ زکات عشر جیڑے پٹھے مال نوں کھواؤن واسطے گڈے جان اودی زکات کوئی نہیں جیڑے پٹھے بیچن واسطے گڈے جان انہاں دی زکات ہوندی ٹھیک ہے نا باقی گندم چاول جو فصلیں ہم بوتے ہیں پھر ان کو بیچتے ہیں جس کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں اس میں سے ذمہ دار 20واں حصہ زکات کا ہے جو وہ ادا کرے گا اگر ایک کلے وچوں 40 من کڑک ہوئے تے 2 من زکات بنتی ایک کلے وچوں 40 من کڑک ہوئے تے 2 من زکات بنتی ہے میرا اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور جو زمین سے نکلا ہے اس میں سے بھی دو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ لیکن یاد رکھنا کوئی گھٹیا شے اللہ دے راہ دے نہیں دینی وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ ربطی چیز نکمی چیز اللہ کے راستے پر خرچ نہ کرنا مثال کے طور پر ایک بندے کا باغ ہو باغ میں سے اچھے اچھے پھل بیچ کر فروخت کر دے تے گلے سڑے اکٹھے کر کے کہ میں زکات دے دے ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ ربطی نکمی چیز میرے راستے پر نہ دو مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اللہ فرماتا ہے کہ تانوں دیو جی شے دیواں تسی لے لو گے اسی تا رب دا چنگا بھلا کھا کے بھی نا شکریاں کردے ہیں سبحان اللہ کہہ دے ہو اللہ فرماتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اگر تمہیں کوئی ردی نکمی چیز دی جائے تو تم لیتے نہیں ہو اور برا سمجھتے ہو اور اللہ کے بارے میں یہ گمان لو کہ کوئی نہیں کہیاں سڑیاں اللہ نو دے رہے ہو وہ فرماتا ہے جب اے بندے میں نے تجھے تیری حیثیت کے مطابق تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمایا ہے میں نے اپنے اکرام کرم نوازیاں بخشش اور اپنے مہربانیاں تجھ پر طرح طرح کی ہے اے بندے جب میں تجھے
راستے پر کیوں خرچ کرتا ہے؟ تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے پر خرچ کرو۔ آگے قرآن نے ایک بڑی بات سمجھائی ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے۔ جدو تسی اللہ دے راہ تے خرچ کرن لگو نا، فٹ خیال آ جاندے ہیں مال تھوڑا ہو گیا، تسی 1000 دی نیت کرو نا، فٹ 500 دی نیت ہو جائے گی۔ یا دیکھ لو چلو مسیح نو لوڑ سکی ارادہ کیتا دین دا، فلانا دے گیا چلو ہن میں رہن ہی دیواں، اور سار گیا چلو کوئی گل نہیں ٹھیک ہے۔ تمہیں شیطان ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی پر لگاتا ہے۔ اے گل بڑی غور طلب بات ہے، اسی سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ زنا کرے وہ بے حیا ہے، جڑے بندے دی اکھ صحیح نہ ہوئے وہ بے حیا ہے۔ قرآن نے کنجوس نو بھی بے حیا آکھیا ہے، قرآن نے کنجوس نو، بخیل آدمی نو بے حیا آکھیا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور یہ تمہیں فحش پر لگاتا ہے، بے حیائی پر لگاتا ہے، یعنی کہ کنجوسی بے حیائی ہے، کیونکہ اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جس کے محلے میں فقیر تڑپتا ہو، جس کے گاؤں میں غریب تڑپتا ہو، جس کا اپنا سگا اس کی محبت اور حسن سلوک کا طلبگار ہو، پر علم و مال نہ پیار ہوئے، نہ فقیرہ نے خرچ کرے، نہ غریبہ نے خرچ کرے، نہ رسول اللہ نے دین نے خرچ کرے، اور نہ مسیحہ نے خرچ کرے، نہ اللہ کے بجے نے خرچ کرے، انہیں تو بندہ بے حیا ہو کون سکتا۔ قرآن نے مال جوڑن والے نو، اللہ دے راہ دے دین والے نہ دین والے نو بے حیا آکھیا جے۔ اس واسطے مالدارو اپنے مال نال پیار نہ کرو، پیار کرنا ہے تے اللہ نال کرو یا مصطفیٰ دی ذات نال۔ اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اے بندے تو میرے راستے پر دے، تو میرے راستے پر خرچ کر، میں اللہ ہو کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تینوں بخش بھی دیاں گا، تیرا مال اور بھی بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، کیسا بندہ ہے یار، اپنے رب کی بات کا خیال ہی نہیں کرتا۔ قربان جاؤ مصطفیٰ کے غلاموں کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے راستے پر مال چاہیے، مال اللہ کے راستے پر خرچ کرو۔ صحابہ کرام جتنا جتنا بھی ہو سکا مال لے کے سرکار نے بولے دیا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر نے کی کیتا، جنہ مال انہوں کو آیا سی نا، انہوں نے او دے وچوں ادھا مال سرکار دی بارگاہ سے پیش کر دیا۔ ایک ادھا چھوٹی جی گل سمجھو، ادھا دینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ کیا ساڈے گھراں دی جتنا کچھ ساڈے کول ہے اسی او دے وچوں کدے بھی ادھا اللہ دی راہ تے دتا ہے؟ اسی تا او دے وچوں 100واں یا 1000واں حصہ دیندے ہیں، 100واں یا 1000واں حصہ دیندے ہیں جی دئیے دئیے۔ لیکن عمر فاروق کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آدھا مال پیش کر دینا یہ ان کی بہت بڑی غلامی ہے اور سرکار سے محبت ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اپنا آدھا مال پیش کر دیا تے دل وچ کی سوچیا، ابو بکر نا، ابو بکر اگے ہر گل چ واری لے جاندا ہے، اج ویکھدے ہاں ابو بکر ساڈے نال وددا ہے، کیونکہ ادھا مال جو دیتا سیگا ادھر حضرت عمر دے ہتھیں کو مال کیوں لگا، انہوں نے ادھا آپ رکھ لیا اپنے بیوی بچیاں دے گھر بار واسطے، ادھا سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا۔ آگے آگے آج ویکھدے ہاں ابو بکر کیویں وددا ہے۔ پہلے ابو بکر ہر بات میں بڑھ جاتا ہے، ابو بکر ہر بات میں سبقت لے جاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں ابو بکر کیسے ہم سے بڑھتا ہے، وہ کیسے سبقت لے کر
لگ جاتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر کی شان تے دیکھو، اپنے گھر گئے کپڑا بچھا لیا، جو کچھ بھی گھر دا مال ہے سی کپڑے تے پا لے، حتیٰ کہ وہ زمانہ سی نا کچھیاں دیواراں دا، ایسے کچھیاں دیواراں ہوتے ہاتھ مارن بھی کتے کوئی سوئی تا نہیں لگی رہ گئی، کیونکہ سوئیاں ایسے لا لیتی ہیں جنہیں سی نا کچھی دیواراں جو آپ ان کچھی دیواروں پر یوں ہاتھ مارتے تھے کتے کوئی سوئی تا نہیں رہ گئی، حتیٰ کہ گھر کی سوئی تک اپنے پلڑے میں باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب سرکار آ گئے اور حتیٰ کہ ہوا کیا اپنے تن کے کپڑے اتار کر اور کاٹ کر لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، جب حضور کی بارگاہ میں مال پیش کیا سارے اندر پار ہو گیا، ایدہ رہنا تو میرے فروغ کا خیال ایسی کہ آج میں اپنا مال لے کے آیا، میرے جتنا مال کوئی بھی لے کے آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا ابوبکر کیا رہے ہو؟ کہ ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا ابوبکر پیچھے چھوڑیا بھی ہے کچھ کے کوئی نہیں؟ کچھ پیچھے چھاڑ کے آیا کہ نہیں؟ صدیق اکبر کا جواب سنو، جا کر پوچھنا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، رسول کا نام نہ لینا۔ ابوبکر کا عقیدہ کیا ہے اور ابوبکر نے کہا کیا ہے؟ اٹھاؤ امام ابو داؤد کو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابوبکر سے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر رہے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر نے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ما ابقیت لهم اللہ ورسولہ، آقا میں نے گھر میں اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں یا اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں فرمان صدیق اکبر کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ رسول اللہ کی مخالفت میں یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کافی ہے یہ کبھی نہ کہنا، بلکہ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں یہ کہا کرو ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اٹھاؤ 10واں سپارہ سورہ توبہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ اللہ کے دیے پر اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہو جاتے۔ ما اغناہم اللہ ورسولہ، ان لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ 22واں سپارہ سورہ احزاب اللہ فرماتا ہے اے محبوب جس پر اللہ نے انعام کیا اس پر آپ نے بھی انعام کیا، جس پر اللہ نے انعام کیا اس پر آپ نے بھی انعام کیا۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو جب سرکار نے دیکھا کہ صدیق اکبر کھجور کا ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ صدیق یہ لباس کہاں سے آیا؟ بلکہ اس سے پہلے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں تو جبریل امین نے کھجور کے پتوں والا لباس پہنا ہوا، سرکار جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ لباس آج کہاں سے آیا ہے، یہ کون سا لباس ہے؟ تو جبریل ذکر کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والا نہیں اپنے یار ابوبکر والے، اپنے یار والے دیکھو، آج میں ہی نہیں بلکہ اللہ کے عالم نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اے فرشتوں آج وہ لباس پہنو جو لباس زمین پر میرے محبوب کے یار ابوبکر نے پہنا ہوا۔ ابوبکر کی وہ ذات ہے جو چلتی زمین پر ہے اور اس کے تذکرے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بھائی اس کا نام ہے محبت، اس کا نام ہے قربانی، اس کا نام ہے غلامی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میری مخیر حضرات سے اپیل ہے
جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ ملازم ہیں، چاہے زمیندار ہیں، چاہے وہ کوئی اور ان کا سلسلہ روزگار کا ہے، اگر تمہارے مال پر زکات سالانہ بن گئی ہے کہ وہ بھی ادا کرو، تے جیڑی تہاڈی فصل ہے نا وہ بھی اللہ دے راہ تے ضرور خرچ کرو، جو اس کا حق ہے ادا کرو۔ وہ واسطے غربا، فقراء، مساکین، مدارس، مقروض، اغوا شدہ جنہوں کوئی پکڑ کے لے جاتے تاوان منگن، ایسا نہیں تسی مدد کر سکتے ہو۔ کوئی قتل کے کیس پھسیا لیکن وہ دیت نہیں ادا کر سکتا، غریب ہے، تسی وہ ادا کر کے انہوں چھڑوا سکتے ہو، یعنی کہ مقروض تے، تاوان والے تے، فقیر تے، مسکین تے، مسافر تے، مدارس تے تسی خرچ کر سکتے ہو۔ ایسے علماء جڑے دین دی خدمت کرتے ہیں اور دین دی خدمت کی وجہ تو اپنی روزی روٹی نہیں کما سکتے، آپ حضرات ان کو بھی مت دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو عالم دین کو دیتے ہوئے حقارت کی وجہ سے نہ دینا، بلکہ تحفہ سمجھ کر اور عزت و احترام کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی خدمت کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 2 مدرسے ہیں میرے پاس، ایک جامعہ نظامیہ قمر الاسلام اور ایک ہے جامعہ غوثیہ۔ ان 2 کی طرف سے مجھے کہا گیا تو میں نے بھی اشرا اکٹھا کر کے ان کو بھیجنا ہے۔ اگر کوئی دوست چاہے، کچھ دوستوں کو میں نے کہا بھی ہے، میں انہوں کو لے لوں گا جنہوں میں مناسب سمجھا کہہ لیا، جڑے جو تواڈے جو کوئی مناسب سمجھے کہ کنک آئی ہے اور اپنا حصہ درس کو دینا چاہے وہ مسجد سے بھیجے، تو انشاءاللہ جنہاں نے دیتا انہوں نے سامنے آپ رکشے تے لدا کے بھیجا گے تاکہ بدگمانی نہ بھول کے ہوئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زمیندار حضرات اگر اپنا عشر جمع کرانا چاہیں تو میرے پاس کرا سکتے ہیں، آپ جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں جی پڑھ لیں۔